إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم لوگ اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے متقین کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگی میں، حالات کیسے بھی ہوں، جتنی طاقت ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جتنی گنجائش ہے اتنا خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اسی طریقے سے متقین وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کو بھی غصہ آتا ہے، تقوی والوں کو بھی، اللہ والوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ آپا نہیں کھوتے، وہ پی لیتے ہیں اس کو۔ والعافین عن الناس، ترتیب آپ دیکھیے، انسان معاف کب کر پائے گا؟ جب غصہ پی پائے گا۔ اگر غصہ نہیں پی سکے گا تو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلے غصہ پینے کا ذکر ہے کہ متقین غصہ پینے والے اور معاف کر دینے والے لوگوں کو، جن سے غصہ آتا ہے کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک بندوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور متقین وہ ہیں کہ جب وہ فحش کام کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین سے بھی گناہ ہوتا ہے، فحش کام بھی ہو جاتا ہے۔ او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ گناہ تو ہو گیا، معاف کرو. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ کو کون بخشے گا؟ اللہ ہی گناہ کو بخشنے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ متقین کسی گناہ پہ اڑے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس کو چھوڑتے ہیں. جو وہ غلط کام کر لیتے ہیں اس پہ اڑے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، جانتے بوجھتے. ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہ غلط ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک ہے غصہ کو پی جانا. میں نے کیا کہا؟ غصہ آنا، یہ متقین کے اندر بھی یہ چیز آ سکتی ہے. متقی کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا ریئیکشن نہیں دیتے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. غصہ آتا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ان وجوہات کے اوپر نگاہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. پہلی چیز، غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے. بات بات پہ غصہ، اس کو کوئی چیز برداشت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھتا ہے. تکبر کتنی بری چیز ہے، ابھی کئی ہفتہ پہلے آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں خطاب بھی ہوا کہ تکبر کس قدر گندی چیز ہے. تو تکبر ایک بڑا سبب ہے غصہ آنے کا. انسان اپنے کو کسی سے برتر سمجھنے لگے اور کسی کو کمتر، تو کمتر کے اوپر بات بات پہ اس کو غصہ آئے گا، اور وہ خود کو جہاں پہ کسی سے چھوٹا سمجھتا ہے تو جی حضور کرنے لگتا ہوں، وہاں پہ غصہ کام نہیں آتا. کوئی بڑا افسر ہو، کسی بڑے منصب والے کے سامنے اس کو کچھ بات کہنی ہو تو وہ شانت ہو جاتا ہے. لیکن اپنے سے ماتحت کے اوپر جب باس بنتا ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پہ غصہ، آپے سے باہر. تو یہ تکبر کو ختم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر جس کے دل میں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ذرا سا بھی کبر پایا جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. تو اگر ہمیں اور آپ کو اس وجہ سے غصہ آتا ہے، اپنا جائزہ لیں ہم کہ ہم کو غصہ کیوں آتا ہے. دل سے آواز آئے گی کہ ہاں فلاں جگہ میں اس وجہ سے غصہ آیا. تو اگر تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے کہ ایک کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا نوکر ہے، آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے آپ کا، آپ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرے ماتحت ہے، تو اپنے غصہ کو آپ شانت کیجیے، اس لیے کہ آپ کے اندر تکبر ہے، اور تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ ملنا مشکل ہے. ایک بڑا سبب غصہ آنے کا بد اخلاقی. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، اس کے پاس مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اگر کسی شخص کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کہیں پر بھی وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کیوں؟ المؤمن غر کریم. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، مومن تو بڑا بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے اور اس کی وجہ سے ہم غصے کے شکار ہیں، بات بات پہ غصہ آتا ہے
اور کہیں پر بھی ہم چالو ہو جاتے ہیں اپنی زبان سے اور ہاتھ سے اور تمام چیزوں سے غصے کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اگر ایمان آپ کے اندر صحیح سے ہوتا تو آپ سیدھے سادے بھولے بھالے اور شریف ہوتے، نہ کہ بد اخلاق ہوتے۔ اور غصہ، بد اخلاقی اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں بد اخلاقی کی، گالی گلوچ کرنا، لڑائی مار پیٹ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، چغلی غیبت کرنا وغیرہ، جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں بد اخلاقی کی، ان تمام چیزوں کو اسلام فالتو کی چیز کہتا ہے، بیکار کی چیزیں ہیں سب۔ اور ایک مسلمان اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو وہ فالتو چیز میں اپنا وقت خراب نہیں کرتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو فالتو کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا بد اخلاقی اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو دور ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی غصہ آتا ہے مظلوم ہونے کی وجہ سے، آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کے اوپر ناجائز کچھ کر بھی رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو مظلوم کو بھی غصہ آتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ تقوی والے کو بھی غصہ آتا ہے۔ تقوی والے کو ناجائز غصہ آئے گا بھائی؟ تقوی والا جب اس کو متقی کہا جا رہا ہے تو اس کو ناجائز غصہ نہیں آئے گا، غصہ تو اللہ رب العالمین کو بھی آتا ہے۔ تو غصہ آنا کہیں کہیں پہ جائز بھی ہے، تو مظلوم کا غصہ جائز ہے۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے، آپ بے قصور ہیں، آپ معصوم ہیں، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اسلام نے کیا کہا ہے کہ غصہ آئے گا پھر بھی اس کو پی جائیں گے اور معاف کر دیں گے۔ تو ایک غصہ کا سبب یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں پہ واقعی واجب غصہ ہوتا ہے، لیکن اسلام اس میں بھی معافی کی تلقین کرتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، واذا ما غضبوا، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، سامنے والے کو جواب نہیں دیتے۔ تو مظلوم کا بھی غصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی غصہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں اسلام نے غصہ جائز آنے کے بعد معاف کرنے کی ترغیب دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کسی بندے کے اندر اگر معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈاؤن ہو جائیں گے، ہم معاف کر دیں گے تو ہماری عزت کمزور ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ اسی لائق تھا، شاید ہم ہار جائیں گے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ حقیقی معنی میں جو شخص ڈاؤن ہو جائے، معاف کر دے، وہی اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ دنیا میں صرف کہنے کے لیے ہے اتنا، ورنہ سامنے والا بھی آپ کی عزت کرنے پہ ایک دن مجبور ہو جائے گا۔ معاف کرنا شروع کر دیجیے۔ جو آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، آپ معاف کرنا شروع کر دیجیے، ایک دن آئے گا کہ وہ شرمندہ ہوگا، آپ کے سامنے اس کو جھکنا پڑے گا۔ لیکن وہ نوبت ہی نہیں آ پاتی ہم لوگوں کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص عاجزی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اللہ کی خاطر، کوئی شخص عاجزی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اللہ کی خاطر، اللہ اس کا درجات بلند کر دیتا ہے۔ الا رفعہ اللہ، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو جائز غصہ بھی آئے تب بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو پی لیا جائے اور معاف کر دیا جائے۔
اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس لیے کہ ایکشن کا ریئیکشن پھر نقصان ہی میں چلا جاتا ہے زیادہ۔ اسی طریقے سے غصہ کا ایک سبب کیا ہے؟ تشدد پہ مبنی حالات۔ آپ کے آس پاس ہر ٹائم سختی کے معاملات ہو رہے ہوں آپ کے ساتھ، یا آپ تشدد والے فلمیں دیکھ رہے ہوں، متشدد دوست آپ کے جو سخت ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے مارتے پیٹتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست آپ بناتے ہیں، یعنی تشدد کے ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ کو بھی اس کی عادت لگ جائے گی۔ تشدد بھرا ماحول یہ بھی ایک سبب ہے، خود آپ کے اوپر مختلف طریقے سے تشدد ہو، آپ کے آس پاس میں تشدد ہو، ہر وقت وہی نظر میں آتا رہے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ خون خرابہ، دوست یار آپ کے ویسے ہوں، آپ فلمیں ڈرامے یہ ساری چیزیں اس طرح کے دیکھتے ہوں، آپ کے اندر بھی وہ کیفیت آنے لگے گی۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، ورنہ آپ غصے سے بچ نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے شیطان کا شکار بننا۔ انسان ایک سبق یاد کر لے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے، کھلا ہوا دشمن بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، لہذا ہمیشہ اس کو ذہن میں تازہ رکھیں آپ۔ اور شیطان کو معلوم ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ غصہ۔ آپ کو وہ ورگلائے گا، غصہ دلائے گا، آگ بھڑکائے گا۔ اگر آپ اس کے شکار بن گئے، سارے شیطانی کام آپ کر ڈالیں گے، غصے میں آپ سارے شیطانی کام کر ڈالیں گے۔ اب شیطان کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، غصہ دلانا ہے، کچوں کا لگائے گا وہ۔ اور بہت سارے انسان بھی ہوں گے شیطان کی شکل میں جو کہاں آپ کو ایسا بول رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ارے بھائی آپ کمزور ہیں کیا، مزہ چکھا دیجئے، سبق سکھا دیجئے، وہ سب بھی شیطان ہے۔ تو وہ صرف آپ کو غصہ دلائے گا، آپ جب غصے میں آ گئے آپ کچھ بھی کر ڈالیں گے، اب سارے شیطانی کام آپ سے ہو جائیں گے سرزد۔ یاد رکھیں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، خون کی طرح آپ کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے، اتنا قریب ہے وہ آپ سے۔ اسی لیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب کبھی بھی کچوں کا لگے، غلط کام کرنے کا کوئی دھکا لگائے آپ کو اندر سے یا باہر سے کچھ انسان، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو شیطان کا شکار یہ مت بنیے، ورنہ غصہ آپ روک نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے حق بات۔ حق بات کڑوی ہوتی ہے اور غصہ آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہو پاتا ہے، جبکہ وہ صحیح ہے، کہنے والے نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھنڈے دماغ سے جب سوچیں گے تو کہیں گے نہیں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن غصہ آ جاتا ہے، حق سننے کو دل تیار نہیں، کان تیار نہیں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس میں غصہ ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنا سیکھیے۔ حق بات کو سن کر کے غصہ ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنے کی عادت ڈالیے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ انصاف کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہی بات ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حق بات اگر آپ کو کڑوی لگے اور غصہ آ جائے تو غصہ مت ہوئیے، بلکہ اس کو قبول کرنے کی عادت ڈالیے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، تو غصہ تو آ رہا ہے لیکن نہیں صحیح، قبول کر لیجیے اس کو۔ اور آج کی دنیا میں ایک بڑا سبب ہے ذہنی تناؤ۔ سب لوگ ٹینشن میں ہیں دنیا میں، مختلف قسم کے ٹینشن۔ اب ہر ٹائم جب ہم ٹینشن میں ہیں، ہمارا دماغ سکون میں ہے ہی نہیں، خامخواہ کے لیے غصہ آ جاتا ہے، یوں ہی ہر وقت چڑچڑے پن کے شکار ہیں، ذہن میں الجھاؤ ہے، پریشانی ہے، کہیں پہ امیری کا، کہیں پہ غریبی کا، کہیں پہ اونچے کا، کہیں پہ نیچے کا، کسی بھی طریقے سے دنیا میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے اس کو اپنا لیجیے۔ اس میں سے دو باتیں صرف میں اشارہ کر کے آپ کو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تقدیر پہ ایمان مضبوط کیجیے، ٹینشن کو دور کرنا ہے تو جس طریقے کے بھی حالات ہیں، اچھے یا برے،
اس میں ہمارا اپنا کچھ دخل نہیں، تقدیر کے حوالے کیجیے آپ، تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں کا علاج ہے، تکبر کا بھی اور ٹینشن کا بھی، دونوں کا علاج تقدیر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ نہ تو تمہیں ٹینشن ہوگا اور نہ تم اتراؤ گے، کچھ کھو جائے تو ٹینشن نہیں، کچھ ملے تو گھمنڈ نہیں، تقدیر کے حوالے کرو۔ اور دوسری بات، جو کچھ بھی اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، جو کچھ دیا ہے، جس معاملے میں بھی ہو، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے آپ، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھا کرو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو کسی بھی معاملے میں تم سے اوپر ہیں۔ جب یہ عادت ڈال لیں گے آپ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کا نیچا بنا کر رکھا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر آدمی کہیں نہ کہیں نیچے ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، تب اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے وہی تمہارے لیے بہت ہوگا، اللہ نے مجھے یہ دے رکھا ہے، پھر شکر گزاری آئی۔ اور 8ویں وجہ اور سبب تعصب، مختلف قسم کے تعصب کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ناجائز غصہ آتا ہے ان کو، قومی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب، خاندانی تعصب، رنگ و نسل کا تعصب، جیسے بھی آپ کہہ لیجئے۔ اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اس دنیا کے سارے انسان آدم اور حوا ہی کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، دنیا میں صرف تمہاری پہچان کے لیے یہ الگ الگ خاندان، کنبہ، قبیلہ وغیرہ، رنگ، نسل، ساری چیزیں بنی، ورنہ انسان ہونے کے معاملے میں سب لوگ برابر ہیں۔ اس کو یاد رکھیے، تعصب سے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز کون ہے، برتر کون ہے، بہتر کون ہے؟ اللہ کے یہاں تقوی والا ہے، لہٰذا نیکی کے کام میں آ گیا ہو، اور نیکی میں کہیں پر بھی غصہ نہیں ہے، غصہ نیکی نہیں ہے۔ غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے، جگہ جگہ مختلف انداز میں اسلام نے کہا ہے غصہ کو ختم کرو۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اوصنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، کچھ اچھا کام بتا دیجئے جو میں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ پھر کہتے ہیں اور بتائیے، اور بتائیے، اور بتائیے، بار بار پوچھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ دیتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس کا مطلب غصہ بڑی خراب چیز ہے، اسلام کو پسند نہیں ہے کہ ایک صحابی رسول بار بار پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، وصیت کر دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہہ رہے ہیں غصہ مت کیا کرو، غصہ کو پی جایا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام غصہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ متقین کی صفت کیا ہے؟ غصہ کو پینے والا ہونا۔ غصہ آئے گا آپ کو، آپ کے ساتھ ناجائز کوئی کچھ کرے گا تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ بھلے مانوس ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ غصے کو پی جائیے۔ تقوی والے غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جو ٹکڑا ہے، کہتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن بہت جلدی غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا دیر میں ایک دم بھڑک جائیں گے اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ۔ اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ تھوڑا دیر میں آتا ہے، وہ تھمے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے پھر کوئی روک ہی نہیں پاتا اس کو، غصہ اس کا تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ دیر میں غصہ آتا ہے لیکن بہت دیر تک غصہ رہتا ہے۔ اب ان میں بہتر کون ہے بھائی؟ جن کو غصہ جلدی آئے، جلدی چلا جائے، وہ والا اچھا ہے کہ جن کو غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے؟ کون والا اچھا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ان میں سے کوئی اچھا نہیں ہے۔
جلدی سے غصہ آئے جلدی سے چلا جائے یہ بھی اچھا نہیں. جلدی غصہ آئے گا پتہ نہیں جلدی جلدی میں کیا کیا کر ڈالے گا وہ اتنی دیر میں. اس اعتبار سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ جس کو دیر میں غصہ آئے گا وہ اچھا ہے, لیکن جس کو دیر میں غصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ اب غصہ جا نہیں رہا ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کو جلدی غصہ نہ آئے اور جلدی غصہ چلا جائے, جس کو جلدی غصہ نہ آئے یعنی دیر سے غصہ آئے لیکن جلدی چلا جائے وہ بہتر ہے, اور جس کو غصہ جلدی آ جائے اور بہت دیر میں جائے وہ بہت برا ہے. تو بہتر بننا ہے ہم لوگوں کو تو کیا کرنا پڑے گا, جلدی غصہ ہونا بھی نہیں پڑے گا, اور جب غصہ آ بھی جائے تو اب دیری نہیں کرنی ہے, فوراً ختم کرنا پڑے گا. اگر بہتر انسان بننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں, تو غصے کو پینے کی عادت ڈالیے کہ کسی بھی معاملے میں فوراً غصہ مت ہوئیے, اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی عادت ڈالیے. دیر سے غصہ آئے اور جیسے ہی آئے جلدی ختم کرنے کی کوشش کیجیے, تب آپ بہترین انسان بنیں. اسی طریقے سے پہلوان جو کشتی لڑتے ہیں پچھاڑ دیتے ہیں کسی کو, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلوان کون ہے معلوم ہے؟ اصل میں پہلوان کون ہے معلوم ہے؟ جو غصے کو پٹک دے. غصے کو پٹکنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیس الشدید بسرعہ, جو پہلوانی میں کشتی میں کسی کو پٹک دے وہ آدمی اصل میں پہلوان نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, اصل میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور کچھ غلط حرکت اس سے سرزد نہ ہو. تو غصہ کو جو پٹک سکے وہ اصل میں پہلوان ہے, پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی. اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین غصہ نہ ہو, اللہ رب العالمین غصہ نہ ہو, اس کا فارمولہ بتائیے, کیا میں کروں کہ اللہ غصہ نہ ہو؟ کتنا پیارا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ اللہ کا غصہ نہیں چاہتے ہو تو تم بھی غصہ نہ ہو. تم اپنے اندر صفت پیدا کرو کہ تم کو غصہ نہ آئے تو اللہ تمہارے اوپر بھی غصہ نہیں ہو. اتنی پیاری بات ہے. لوگوں پہ غصہ مت کرو, اللہ تم پہ غصہ نہیں کرے گا. ماذا یباعدنی من غضب اللہ, کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی غضب سے مجھے دور کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا تغضب, غصہ نہ ہوا کرو تو اللہ کی غضب سے دور رہو گے, اللہ تم پہ غصہ نہیں ہوگا. بہترین گھونٹ, غصہ والا گھونٹ. غصہ بھی ایسی چیز ہے جیسے پانی ہم لوگ پیتے ہیں ایک گھونٹ, تو غصہ بھی گھونٹ سمجھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین گھونٹ, سب سے افضل گھونٹ جو پیا جائے کسی بھی شکل میں, کوئی بھی چیز ہو, غصے کا گھونٹ اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھونٹ ہے. تو غصہ کو پیجئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. غصہ تو آ رہا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں غصہ, اس لیے غصہ کو پی لیجئے. تو یہ سب سے افضل گھونٹ ہے, غصہ کو پینے کی عادت ڈالیے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ جو لوگ پی لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے کتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ من کظم غیظا, جو شخص غصہ کو پی لیتا ہے, حالانکہ اس کو طاقت ہے کہ غصہ دکھا دے, ہوتا نا کوئی پاور میں ہے, وہ چاہے تو سامنے والے کو سبق سکھا دے, لیکن وہ غصے کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے. ایک آدمی طاقت رکھتے ہوئے غصہ کو آگے بڑھنے نہ دے, ایسے شخص کا غصہ اللہ کو اتنا پینا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ قیامت کے دن سارے مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر کے اللہ رب العالمین کہے گا کہ حور میں سے تمہیں جو پسند ہے وہ لے لو. یہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی. اس کو من پسند کا حور اللہ کہے گا جو تمہیں پسند ہے وہ والا لے لو. غصہ کا علاج کیا ہے؟ غصہ کا علاج تو یہی کہ پہلے جو خرابیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ فلاں فلاں چیز کی وجہ سے غصہ آتا ہے, اس میں سے جو ناجائز غصے کی چیزیں ہیں ان سب کو نکال کے پھینکیے. جتنے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ فلاں وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے, ان میں سے کوئی جائز وجہ ہے اور کچھ ناجائز,
تو جتنے بھی ناجائز سبب ہیں غصہ کے، ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے. پہلا کام تو یہ. آگے اسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ غصہ سے بچیں گے کیسے. غصہ آتا ہے، آپ کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور میں غصہ ہونا نہیں چاہتا، بڑا نقصان ہو جاتا ہے. غصہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ غصہ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، غصہ سے نقصان ہی ہوتا ہے. اگر فائدے کی چیز ہوتی تو اسلام میں غصہ پینے کی تلقین نہیں ہوتی، بلکہ غصہ کرنے کی تلقین ہوتی. تو غصہ کرنا کہیں سے بھی فائدے کی چیز نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اپنا بھی نقصان ہے بہت سارا، آپ کے جسم کا بھی نقصان ہے، طبی نقطہ نظر سے بھی. ضرورت پڑے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو کر کے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو غصہ کہیں سے بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، میں غصہ سے بچنا چاہتا ہوں، علاج کیا ہے؟ آئیے شریعت میں جو علاج بتایا گیا ہے اس علاج کو اپنا لیجئے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کی ہے اور قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العالمین نے تلقین کی. شیطان پیچھے کھڑا رہتا ہے غصہ کے پیچھے، اس کو آپ یاد رکھیے. غصہ کے پیچھے اصل میں کون کھڑا رہتا ہے؟ شیطان، جو آپ کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے. غصہ آئے فوراً شیطان کو یاد کیجئے کہ غصہ دلا رہا ہے تجھے کون؟ مجھے، شیطان. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوراً جب غصہ آئے تو یاد کیجئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. جب آپ غصہ شانت کرنے پہ جائیں گے انشاءاللہ غصہ شانت ہو جائے گا. آپ من بنا لیجئے کہ بھائی شیطان مجھے غصہ دلا رہا ہے اور مجھے اب بس بچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضب. جب آدمی غصہ ہو جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یا اعوذ باللہ صرف پڑھ لے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ نبی نے کہا، اس کو آزما کے تو دیکھیے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کیا ہوگا. آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھیے، آپ کو 10 بار آزمانے کے بعد اپنا آپ رزلٹ دکھنے لگے گا کہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، غصہ جو بپھر رہے تھے آپ ٹھنڈا پڑ جائے گا. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. غصے سے باہر ہو گئے دونوں، ہاتھ پیر کانپنے لگے، چہرہ کا رنگ بدل گیا ایک آدمی کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد. مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ آدمی اس کلمہ کو کہہ لے تو اس کی جو تبدیلی دیکھ رہے ہو نا جسم میں، کانپ رہا ہے اور سرخ ہو گئے آنکھیں اور چہرے کی رنگت بدل گئی ہے، یہ سب چینج ہو جائے گا. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان، بس اس کو کہنا کیا ہے؟ صرف اتنا کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان. اس کی ساری کیفیت ڈاؤن ہو جائے گی. اور ایک اور علاج بتایا اسلام نے کہ آپ غصہ کی وجہ سے غلط کام سے اپنے آپ کو کیسے روکیں گے، آپ سے کچھ غلط سرزد نہ ہو جائے. اذا غضب احدکم فلیسکت. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لو، اپنی زبان سل لو. زبان سل لو گے، ہاتھ پیر سب اپنے آپ نارمل ہو جائیں. اور اگر زبان ہی کو نہیں سلو گے آپ تو 2 بات تم کہو گے، 2 بات سامنے والا کہے گا، وہ پتہ نہیں کہاں تک معاملہ پہنچے گا. تو ایک فارمولہ یہ بھی ہے. پہلا فارمولہ کیا ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ غصہ کا علاج خاموشی اختیار کر لیجیے. کسی پہ بھی غصہ آ جائے، گھر میں بیوی کے ساتھ خوب لڑائی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے بات بات پہ. باتیں کرنے سے، عورتوں کے بارے میں ویسے ہی اسلام نے کہا ہے کہ عورت وہ چیز ہے جو کھل کر کے صحیح طریقے سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. جھگڑا کرنے کے لیے وہ جب اتارو ہوگی تو بات کہیں کا کہیں پہنچا دے گی، اصل مدعا غائب ہو جائے گا. تو عقل مند شوہر وہی ہے کہ عورت کے ساتھ کبھی بحث نہ کرے، نہ الجھے. غصہ آیا آپ کو کسی بھی معاملے میں، اسی فارمولے کا آپ استعمال کر لیجیے. فلیسکت. آپ کے رشتے اچھے رہیں. بیوی کو خوب کہنے دیجیے، جو من میں آ رہا کہہ رہی ہے کہنے دیجیے، آپ خاموش ہو جائیے، خود ٹھنڈی پڑ جائے گی. پھر آ کر کے اچھا معاف کر دیجیے. لیکن آپ بھی جب اس کے ساتھ الجھ جائیں گے تو پھر طلاق تو اب بھی نوبت جا سکتی ہے، قتل و خون تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے. تیسرا فارمولہ
اپنی حیت بدل لیجئے، جس پوزیشن میں آپ اس پوزیشن کو چینج کیجئے۔ اسلام نے کتنے بہترین طریقے سے غصہ کا علاج کیا ہے، یہ دوا ہوا سے اس کا علاج نہیں ہو پائے گا بھائی۔ اسلام نے کہا کہ اپنی پوزیشن بدل لو، اور وہ بتائے کہ پوزیشن بدلنے کا مطلب کیا، یہ نہیں کہ بیٹھے ہو تو سینہ تان کر کے کھڑے ہو کے بھیڑ جاؤ، نہیں، الٹا کرو، ڈاؤن کی طرف جاؤ۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم، تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے، اب وہ دوڑ کر کے گھوسا نہ جمع بلکہ بیٹھ جائے، تو ایسے شخص کو فلیجلس، بیٹھ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھنے سے ہی غصہ ختم ہو جائے، فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر اس کا غصہ ختم ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے، فَلْيَزْتَجِعْ، تو لیٹ جائے۔ بتائیے، آپ استعمال کر کے دیکھیے کہاں ہاتھا پائی ہوگی۔ خاموش رہے، زبان بند، جسم کو ڈاؤن کی طرف لے جائیے تو کہاں بات ختم ہو جائے گی۔ سامنے والا کہہ رہے کیسا آدمی یار، اس کو تاؤ دلا رہے، تاؤ ہی نہیں آ رہا اس کو، تو پوزیشن چینج کر لیجئے۔ یہ بھی ایک فارمولہ ہے، اور بہترین فارمولہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے، اپنے اندر عادت ڈالیے کہ غصہ کی وجہ سے آپ کوئی ایکشن مت لیجیے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آئے سامنے والے کو بخش دو، معاف کر دو۔ اگر یہ عادت پڑ جائے گی تب تو کوئی دقت ہی نہیں۔ یہ بھی ایک فارمولہ ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، غصہ آئے سامنے والے کو معاف کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غصہ کو کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔